إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اس مجلس میں موجود موقر و محترم ہماری جماعت کے مربی و مبلغ شیخنا فضیلۃ الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ تعالی، دیگر اصحاب علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، پچھلے درس میں دین پر دوام کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھیں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کے دین پر جمع رہے اور عبادات اور اعمال کو مسلسل کرتا رہے. کمال یہ ہے کہ انسان دین پر باقی رہے، یہ نہیں کہ ایک انسان وقتی جذبے کے تحت بہت سا عمل کر لے پھر اس کے بعد عمل چھوڑ دے. کسی خطبے میں، کسی خطاب میں دین کی بات سنی، دل پر اثر ہوا، پھر جوش میں آ کے بہت سا عمل کر لیا، اس کے بعد جب وہ جذبہ ختم ہو گیا تو عمل چھوڑ دیا. کسی کا حال یہ ہے کہ فرصت کے ایام نصیب ہوئے، چھٹیاں ہیں، جاب نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو ایسے اوقات میں کچھ عبادت کر لی فارغ ہونے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد جب جاب لگ گیا، کام میں مصروف ہو گیا، عبادات چھوڑ دی، نوافل تو نوافل، فرائض بھی چھوڑ دیے. بعض مشکل حالات آ گئے، پریشانی کے حالات آ گئے، خوب اللہ تعالیٰ سے رونا دھونا، گڑ گڑانا، دعائیں کرنا اور عبادت کا اہتمام کرنا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. آدمی خوب عمل کرتا ہے، پھر جیسے ہی مسئلہ حل ہو گیا، مصیبت چلی گئی، عبادت اور دینداری بھی چلی گئی. کبھی موسم آیا، رمضان کا مہینہ آیا، ان ایام میں سب کو دیکھا، اس کے بھی دل میں ایمان کا نور بیدار ہوا اور پھر عمل کرنا شروع کیا. لیکن جب مہینہ چلا گیا، عمل چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ایک انسان وقتی جذبے کے تحت کبھی کبھی عمل کرے، جب جی میں آئے عمل کرے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ایک انسان دین پر دوام کے ساتھ عمل کرتا رہے. سردی، گرمی، بارش، موسم بدلتے رہیں، حالات بدلتے رہیں، وہ اپنے دین پر جیسے عمل پہلے کرتا تھا کرتا رہے. بلکہ اگر ممکن ہے تو اعتدال کے ساتھ اپنے عمل میں اضافہ کرتا چلا جائے. اسی لیے علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں 20 دن کے اعتکاف اور اسی طرح سے 2 قرآن ختم کرنا یا 2 مرتبہ قرآن کا دور کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ آخری عمر میں آدمی اور عمل بڑھا دے. لہٰذا اللہ کو پسند یہ ہے کہ ایک انسان عمل کرے تو دوام کے ساتھ کرے، اس کے عمل میں ہمیشگی ہو، یہ نہیں کہ کبھی کبھار آدمی عمل کرے. آج اس مجلس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی کا پابندی سے دین پر عمل کرنا، اس کی کیا فضیلت ہے، مداومت کے ثمرات کیا ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ جو آدمی پابندی سے عمل کرتا ہے
عمل کرتے 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 وہ اللہ کا محبوب اور مقرب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا کوئی بندہ میرا قرب فرائض سے زیادہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک بندہ فرض سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے مجھ سے قریب ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ انسان پہلے فرائض کا اہتمام کرے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرائض میں اہتمام نہیں ہوتا ہے، لیکن نوافل کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ بعض نیکیوں کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو فرض ان پر ہے اس کا اہتمام زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ نوافل میں مسلسل بڑھتا رہتا ہے، نوافل کا مسلسل اہتمام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک آدمی جب عمل کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ محبوبیت کیسے ملی؟ یہ دوام کے ذریعے سے، عمل کی پابندی کے ذریعے سے۔ لہٰذا جب ہم عمل کریں تو اعمال میں وقتی جذبہ اور جوش نہ ہو، بلکہ عمل جیسے انسان سانس لیتا ہے، سانس چھوڑتا نہیں، زندگی کی کسی وقت میں جا کر چھٹی ہے سانس لینا چھوڑ دیا، یا بیمار ہے سانس لینا چھوڑ دیا، آدمی کرتا ہے؟ نہیں، اس کی بقا اس میں ہے، اس کی زندگی، اس کی حیات اس میں ہے، پابندی سے آدمی عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سے دینی اعتبار سے بھی آدمی کو چاہیے کہ جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے وہ عمل پابندی کے ساتھ کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنائے۔ یہ حدیث امام البخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کی کتاب الرقاق میں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نمبر 2، اعمال کا دوام صفات پیدا کرتا ہے۔ ایک آدمی ایک آدھ مرتبہ صبر کر لے اس سے وہ صابر نہیں بن جاتا ہے، بلکہ ایک آدمی صبر کرتا رہتا ہے تب جا کر صبر کی صفت سے متصف ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی کبھی کبھار نماز پڑھ لے اس کو نمازی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ رمضان میں ایک آدھ روزہ رکھ لیا اس کو روزے دار نہیں بولیں گے، یہ بہت روزے رکھتا ہے۔ وصف پانے کے لیے عمل کی تکرار اور اس پر دوام ضروری ہے۔ تو جب ایک آدمی ایک نیکی کرتا رہتا ہے، اس نیکی کی صفت اس میں آ جاتی ہے، اللہ کے نزدیک وہ اس نیکی کا حامل قرار پاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، سچائی کا اہتمام کرتے رہو، سچ بولتے رہو۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، اس لیے کہ سچائی نیکی تک لے جاتی ہے، سچائی نیکی کی طرف، نیکی کے اعلیٰ مرتبے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سچائی نیکی کا اعلیٰ درجہ، نیکی تک لے جاتی ہے، بر، اور بر نیکی جنت تک لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ کا اہتمام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے دن صدیق نہیں لکھا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ صدیق کی صفت اور لقب سے کب متصف ہوتا ہے، اس کو یہ انعام اور یہ اونچا مقام صدیق کا کب ملتا ہے؟ ایک مرتبہ سچ بول کے نہیں ملتا ہے، کبھی کبھار ضرورت کے وقت سچ بول کر نہیں ملتا ہے، مجبوری میں سچ بول کر نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، وہ ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ معلوم ہے کہ مقام اعمال کے دوام سے ملتا ہے، لقب اعمال پر پابندی سے ملتا ہے۔
صفت عمل کی تکرار سے نصیب ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایک عمل کو کرتا رہتا ہے تب جا کر اس کو وہ صفت نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک آدمی پابندی سے جب عمل کرتا ہے تو اس عمل کی خوبی اس انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جو نیکیاں کریں کبھی کبھی نہ کریں، بلکہ اس کو اپنے معمول میں شامل کر لیں، پابندی سے اس کا اہتمام کریں۔ کبھی کبھی ذکر کرنے والے کو ذاکر آپ کہیں گے؟ نہیں۔ کبھی کبھی مجبوری میں صبر کر لینے والا صابر کہلا سکتا ہے؟ نہیں۔ بلکہ ایک آدمی جب دوام کے ساتھ ان نیکیوں کو کرتا ہے تو نیکیوں کی تکرار صفات کے استقرار کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، نیکیوں کی تکرار بار بار کرنا اس صفت کا اس کے مزاج میں وہ بس جاتی ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ انسان ان صفات کا حامل قرار پاتا ہے۔ لہٰذا عمل کا دوام زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں کتاب البر والصلہ والآداب میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 3، اور یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، کہ ایک انسان جب عمل کا معمول بنا لیتا ہے، پابندی سے عمل کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پاتا ہے، کبھی سفر کی وجہ سے، کبھی بیماری کی وجہ سے، کبھی بھول بھی جاتا ہے۔ اگر اس کا معمول ہے کہ یہ پابندی سے کرتا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے چھوڑا، اگر یہ مجبوری نہیں ہوتی تو وہ کرتا، اگر ایسا مزاج اس کا ہے، ایسا معمول اس کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل نہ کرنے کے باوجود اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ 2 حدیثیں ہم یہاں پر دیکھیں گے جس سے بات مزید سمجھ میں آتی ہے کہ پابندی کی زندگی میں کتنی اہمیت ہے، کہ بعض اوقات عمل نہیں کرنے کے باوجود ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مرض العبد او سافر، جب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں جاتا ہے، کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا، وہ مقیم جب ہوتا تھا، جب عمل کرتا تھا، جو عمل کرتا تھا، اور صحت مند جب تھا، جو عمل کرتا رہتا تھا، اس سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جو عمل اس کا چھوٹ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتے اسی عمل کو لکھتے چلے جاتے ہیں، چاہے یا نہ کرے۔ آدمی سفر میں چلا گیا، بیمار ہو گیا، صحت مندی میں، اور جب وہ اپنی اقامت میں ہوا کرتا تھا، پابندی سے جو عمل کرتا تھا، سفر اور بیماری میں عمل نہ کرنے کی وقت کے باوجود بھی اس کے نامہ اعمال میں فرشتے عمل لکھتے چلے جاتے ہیں۔ 10 دن بیمار تھا، باقی دنوں میں تہجد کا پابند ہے، باقی دنوں میں وہ قرآن پابندی سے روزانہ پڑھتا ہے، باقی دنوں میں وہ اذکار کی پابندی کرتا ہے، باقی دنوں میں وہ صدقات و خیرات کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں کر پایا، مسافر ہونے کی وجہ سے نہیں کر پایا، فرشتہ اس کا روزانہ کا عمل برابر لکھتا چلا جاتا ہے۔ کس کے لیے ہے یہ کبھی کبھار عمل کرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے ہے جس کا پابندی سے زندگی میں عمل ہو۔ لہٰذا اس کے کھونے کی بھرپائی اللہ کرتا ہے، اس کے چھوٹنے کی تکمیل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کس چیز کی برکت ہے؟ عمل کی پابندی ہے، عمل کی پابندی۔ جو آدمی پابندی سے عمل کرتا ہے اسی کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، امام البخاری نے الجہاد والسیر میں اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من امرئ تکون له صلاة بلیل فغلبه علیہا نوم الا كتب اللہ له اجر صلاته وكان نومه صدقة علیہ۔ جس آدمی کا معمول ہو کہ وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے لیکن کسی وجہ سے نیند کے غلبے میں وہ سو گیا، اس کا معمول برابر پابندی سے وہ تہجد پڑھتا ہے لیکن نیند کا غلبہ ہو گیا، بہت تھکا ہوا تھا، سو گیا، تہجد نہیں پڑھ پایا، الا كتب اللہ له اجر صلاته، تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کا اجر لکھتا ہے، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، لیکن اس کی نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔
سو گیا، نماز تہجد کی نہیں پڑھ پایا، لیکن معمول اس کا ہے پڑھنے کا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تہجد نہ پڑھنے کے باوجود اس کے ارادے اور اس کے معمول کے سبب اس کو تہجد کا ثواب ملتا ہے اور اس کو لکھا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی اور امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ نمبر 4، ایک آدمی جب نیکیوں کا التزام کرتا ہے، خصوصاً وہ نیکیاں جو انسان کے کردار میں خصوصی تبدیلی لاتی ہیں، تو ایسی نیکیوں کی پابندی کی وجہ سے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ نیکی ویسی ہو جیسی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قیل یا رسول اللہ ان فلانا یصلی اللیل کلہ، ایک آدمی ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہے، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، لیکن جب صبح ہو جاتی ہے چوری کرتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے، دن میں چوری کرتا ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کے سامنے ایک کیس پیش کیا گیا۔ قال سینہاہ ما تقول، آپ نے فرمایا جو تم بتا رہے ہو اس کے بارے میں اگر واقعی ایسا معمول اس کا ہے، ایسا معاملہ اس کا ہے، تو ان قریب اس کا یہ عمل اس کو روک دے گا، یعنی اس کی یہ تہجد کی نماز ان قریب اس کو چوری سے باز رکھے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ نماز کا اہتمام کرتے 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 اس کے اندر وہ تقوی پیدا ہوگا، اس کے اندر وہ اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اللہ کے آگے جواب دہی کا وہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ نماز کی پابندی کی وجہ سے دینداری اس کی اتنی قوی ہو جائے گی کہ وہ پھر رات کی نماز کے دن میں چوری کرنا چھوڑ دے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اگر واقعی انسان نماز کو ایسا پڑھے جیسا پڑھنا چاہیے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب اس کے قلب میں اور اس کے ظاہر و باطن میں خشوع ہوگا، اللہ کی تعظیم کے ساتھ وقوموا للہ قانتین، اللہ کا غلام اور بندہ بن کر جب وہ نماز پڑھے گا، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے آگے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جب وہ نماز پڑھے گا، یہ نماز اس کو دنیا میں گناہ سے روکے گی۔ تو اگر پابندی اس کی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ اگر وہ آدمی ایسا کرتا ہے تو ان قریب سینہاہ، ان قریب یقیناً اس کی نماز اس کو روکے گی، اس کا یہ عمل اس کو چوری سے روکے گا۔ تو اعمال کا دوام، اعمال کی پابندی انسان کو تقویٰ کی طرف لاتی ہے۔ بہت سے لوگ نیکیاں کر نہیں پاتے، اور جو کرتے ہیں ویسے نہیں کرتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز سے گناہ سے رک نہیں پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نماز سے آدمی گناہ سے رکتا ہے تو ویسی نہیں پڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے جیسی دوا کھانے کے لیے کہا ہے، اگر ویسے کھائے گا تو ہی فائدہ ہوگا۔ ایکسرسائز جیسے اس نے کرنے کے لیے کہا ویسے کرے گا تبھی فائدہ ہوگا۔ تو دنیا کا معاملہ ایسا ہے، دینی معاملہ بھی ایسا ہے کہ جیسی نماز وصلوا کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو، ظاہراً و باطناً۔ اگر نماز ویسی ہو اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، لیکن پابندی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھار چھٹی کا دن ہے تو آ گئے، یا نیند نہیں آ رہی تو اٹھ کے تہجد پڑھ لی، باقی دنوں میں فجر بھی غائب نہیں، بلکہ عمل کی پابندی اگر زندگی میں ہوتی ہے، وہ پابندی زندگی میں اثر ڈالتی ہے۔ اگر ایک قطرہ بھی پابندی کے ساتھ ایک پتھر پر ٹپکتا رہے، اس ایک قطرے میں اتنی قوت ہے، اس کی پابندی کی اتنی قوت ہے کہ اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ وہ طاقت قطرے کی نہیں ہے، وہ طاقت کس کی ہے؟ اس دوام کی، اس پابندی کی ہے۔ تو پابندی سے نتائج پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھار کے جوش والے عمل سے نہیں۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نیکی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہم اس کو پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ جتنا قرآن آپ سے ہوتا ہے پڑھیے، ایک صفحہ کیوں نہیں ہوتا ہے، 5 آیتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پابندی اس میں ہونا چاہیے۔ ذکر آپ 100 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ آپ پڑھیے۔ نماز کے بعد جو اذکار بتائے گئے ہیں
جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ کیجیے، لیکن پابندی کے ساتھ وہ ہونا چاہیے۔ رات میں جو اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، جو آپ سے ہو سکتا ہے اس کی پابندی ہونا چاہیے۔ پابندی آپ کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے، اور یہ ہر آدمی جانتا ہے۔ ڈاکٹر جو کورس دیتا ہے وہ پورا نہیں کیا، ڈاکٹر ڈانٹتا ہے کورس پورا کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح سے جو آدمی ایکسرسائز کرتا ہے 2-3 دن اٹھک بیٹھک کر لیا اس کے بعد پہلوان بن جائے گا، نہیں۔ اس کا استاد کہتا ہے تم کو ایک زمانے تک یہ کرنا پڑے گا، تب جا کے تمہارے اندر قوت اور صحت پیدا ہوگی۔ تو انسان جب پابندی سے ایک زمانے تک عمل کرتا ہے تب جا کر اس کے وہ ثمرات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، لہٰذا اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی نماز کے سلسلے میں، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 5، اگر ایک انسان عام حالات میں بھی عمل پر جمع رہے اور پابندی سے ایک نیکی کا اہتمام کرتا رہے تو مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے عام حالات میں تعلق بنائے رہتا ہے، عام حالات میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائے رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت کے حالات میں اس کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ اچانک مصیبت میں اللہ کو پکارنے لگا اور باقی دنوں میں اللہ کو بھولے ہوئے تھا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے، پابندی کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں باقی رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ۔ علماء نے اس میں اشارہ دیا کہ کانا ماضی کے لیے ہوتا ہے، یہ پہلے سے اللہ کی تسبیح کرنے والے تھے، نماز کا اہتمام کرنے والے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والے تھے، اور مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی پاکی انہوں نے بیان کی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی تسبیح مچھلی کے پیٹ میں بھی بیان کی، لیکن صرف مچھلی کے پیٹ میں گئے تب نہیں، باہر بھی اللہ کی پاکی بیان کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہتے ہیں کان کثیر الصلاۃ فی الرخاء فنجاہ اللہ بذلک۔ امام قتادہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کشادگی کے حالات میں، اچھے حالات میں، فراوانی کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی یعنی تسبیح بیان کرنے والے، نماز پڑھنے والے تھے۔ سب بہاربی زبان میں نماز کے لیے بھی آتا ہے، تو نماز پڑھنے والے تھے۔ فنجاہ اللہ بذلک، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نماز کی بدولت، ان کے اس نماز کے ذریعے سے، اس کی بنیاد پر ان کی مصیبت دور کی۔ تو آدمی عام حالات میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اہتمام کرے تو اللہ تعالیٰ مسائل میں اس کو ان مسائل سے نجات دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب آپ پر مصیبت آئی، ٹھیک ہے مصیبت میں بھی اللہ مصیبت دور کرتا ہے، لیکن ایک آدمی کا معمول جب ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ مصیبت کی پکار کو جلد سنتا ہے اور اس کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ امام ابن جریر الطبری نے اس کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، تعرف الی اللہ فی الرخاء، اللہ تعالیٰ سے کشادگی کے حالات میں تو انسیت برقرار رکھ، اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے، اللہ کو تو اچھے حالات میں پہچان، اللہ کو بھول مت، اللہ کو یاد رکھ اچھے حالات میں، اللہ تعالیٰ شدت کے حالات میں تجھ کو یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھولتا نہیں، لیکن یہاں جزا کے طور پر کہا گیا ہے کہ تو اچھے حالات میں یاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اچھے حالات میں اللہ کو پہچان اپنی بنائے رکھے گا، اللہ تعالیٰ شدت کے حالات میں تجھ کو پہچانے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تیرے مسائل کو حل فرمائے گا، تیری دعا کو سنے گا، تیری تکلیف کو دور کرے گا۔ لہٰذا اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح سے امام طبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے
کہ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرے، اس کی دعاؤں کو قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ راحت کے حالات میں بھی دعا کا معمول بنائے رکھے، یعنی کہ اچھے حالات میں اللہ کو بھولا رہے اور تکلیف کے حالات آئیں تو پھر پکارنا شروع کرے۔ آدمی کو چاہیے کہ بندگی، راحت اور مشقت دونوں حالات میں برقرار رکھے، اللہ سے دعا کا التزام ہر حال میں کرے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا آج کے لیے کافی ہے۔